نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر کثرت سے برکت ہو اور اس کا رزق بارش کی طرح برسے، اسے کبھی رزق کے اعتبار سے ٹینشن نہ ہو، تو سب سے پہلے تو میرے بزرگوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی باتوں میں سچائی پیدا کرے۔ جھوٹ بولنے والا انسان لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور ایسی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے بھی کئی میل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا، ہم تو بول رہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے کوئی ایسی بو نکلی ہے جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے سے دور چلے گئے ہیں، کئی سو میل دور چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو، ہمارا کاروبار اچھا چلے، تو سب سے پہلے آپ کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں میرے بزرگوں، ہماری یہ عادت ہے کہ ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر ہم جو ہے نا لوگوں کو ہیرا پھیری والی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر میرے بزرگوں، آپ یہ بتائیے کہ پھر کہاں سے کاروبار میں برکت ہوگی، پھر کہاں سے پیسوں میں خیر و برکت ہوگی، پھر کہاں سے جو ہے نا ہماری پریشانیاں حل ہوگی، جب ہم کام ہی ویسے کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ دشمنوں کے سر سے حفاظت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمنوں سے میری حفاظت ہو، دشمن میرے یعنی کہ جو ہے میری جان کے پیچھے نہ پڑے، میرے کاروبار پر جو ہے نا غلط نظر نہ ڈالے، مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو میرے بزرگوں آئیے میں آپ کو چند عمل بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں خیر و برکت ہو تو آپ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا کریں کثرت کے ساتھ۔ جتنا بھی وقت آپ کو مل جائے، ہو سکے تو آپ اپنا کاروبار، جیسے آپ جاتے ہیں دکان کھولنے کے بعد، صاف صفائی کرنے کے بعد، مال لگانے کے بعد، جب آپ فری ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ جتنا ہو سکے بیٹھ کر کثرت سے سورہ قدر کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے رزق میں خوب برکت ہو جائے تو سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کے سر سے میری حفاظت ہو، دشمن مجھ سے دور رہیں، تو آپ کثرت سے سورہ ناس پڑھا کریں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں سمجھتا ہوں سبھی کو یاد ہوگی، اور اس کو پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری لاحق نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے کوئی قسم کی بیماری نہ لگے، تو آپ کثرت سے سورہ فلق پڑھا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ والی جو صورت ہے آپ اس کو پڑھا کریں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا گیا ہے۔ جادو ٹونے کے لیے، بد نظری کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے ان صورتوں کا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صبح 7 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے تو دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جنات کے سر سے، جادو ٹونوں کے سر سے، بڑے حادثات سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور جو بندہ رات میں ان کو 7 بار پڑھ لیتا ہے تو رات بھر اللہ ان کی تمام چیزوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے، تاکہ ہمارے جو ایسے بھائی ہیں جو پریشان رہتے ہیں کسی بھی لائن سے ہو، وہ بھی ان پر عمل کر اپنی پریشانی سے نجات پا سکیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، اور جو ہے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے۔ جہاں جہاں پر ایمان والے پریشان حال ہو، چاہے وہ جس لائن سے ہو، مولا تمام کی پریشانی کو دور فرما۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ کاروباری لائن سے پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانی کو بھی دور فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن و شانتی قائم فرما۔ انسانیت کا درد رکھنے والے حاکم عطا فرما۔ بے دردوں سے مولا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔